جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، جانور کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اگر بکری کا ایک تھن کٹا ہوا ہے یا ایک تھن خشک ہو چکا ہے تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور گائے بھینس میں دو خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ گائے اور بھینس کے دو تھن اگر کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں تو پھر ان کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کٹا ہوا ہو یا خشک ہو گیا ہو تو پھر بکری کی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ بکری میں ایک تھن اور گائے میں، بھینس میں، ان میں دو تھن اگر ٹھیک نہ ہوں، کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں تو پھر ان کی قربانی ناجائز ہے۔ اچھا، جس کی ناک کٹی ہو، جس جانور کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور خنثی جانور، اس کو خنثی جانور اس کو کہتے ہیں جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، پتہ نہ چلتا ہو یہ نر ہے یا مادہ ہے، دونوں علامتیں ہوں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جلالہ، جو جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ناپاکی کھاتا ہے، جو صرف ناپاکی کھاتا ہے، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے جس کا دودھ خشک کر دیا ہو، دو ہو گئے۔ اسی طرح خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، تین ہو گئے۔ اور اسی طرح وہ جانور جو ناپاکی ہی کھاتا ہو، یہ چار ہو گئے۔ تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔